أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان على الظالمين۔ حکم قتال بیان ہو رہا ہے اور قتال کی علتیں اور حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد کیے جاتا ہے اس کے اصول و ضوابط بتائے جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں ہے، لڑائی یا جنگ ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا ہے کہ کدھر اپنی ذات کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہ بنے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑیں یا دین کے نافذ کرنے میں جو لوگ کیا کریں، رکاوٹ ڈالیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ کریم کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ یہاں پر تفسیر ابن جریر کے اندر ہے فَإِنِ انْتَهَوْا عَنْ قِتَالِكُمْ وَدَخَلُوا فِي مِلَّتِكُمْ وَأَقَرُّوا بِمَا أَلْزَمَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَرَائِضِهِ وَتَرَكُوا مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، باز آنے سے کیا مراد ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، اور اللہ کریم نے جو ان پر فرائض مقرر کی ہیں ان کا اقرار کر لیں، اور جو بتوں کی عبادت وغیرہ وہ کرتے ہیں اس کو وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ شرک اور کفر جو ہے وہ کسی صورت میں بھی معافی اللہ تعالیٰ کے کریم ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں وہ پکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کبھی بھی معافی نہیں کرے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑائی کرتے رہو یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی فتنہ اور فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت اور دین اور حکم صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے، یعنی اس وقت تک ان لوگوں سے لڑتے رہو جو اعلاء کلمت اللہ میں رکاوٹ ہیں، کہ جس وقت تک ساری زمین پر اللہ کا قانون اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے کہ عدالت کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوں، فیصلے ہوں، اور جو جرگے ہیں ان میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں، اور ہر جگہ پر اللہ کا حکم کیا ہو، بلند ہو، اللہ کی اذانیں کیا ہوں، بلند ہوں، اس وقت تک تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، جہاد کرتے رہنا ہے کہ زمین اللہ کی اور قانون بھی کیا ہے، اللہ کا بن جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو سختی باقی نہیں رہے گی سوائے ظالموں کے، یعنی جو سختی ہوگی وہ صرف ظالموں پر ہوگی، باقی کسی پر بھی نہ ہوگی۔ یہاں پر عدوان سے مراد کیا ہے، جنگ اور سزائے قتل ہے، کہ جنگ بھی اسی سے ہوگی اور قتل کی سزا بھی اسی کو ملے گی، کہ جو کیا ہے، باز نہیں آئے گا، تو باز آ گیا ان باتوں سے تو پھر ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ الشہر الحرام، ادب والے اور حرمت والے جو مہینے ہیں، بالشہر الحرام، بدلے ہیں حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور ادب جو حرمت ہے وہ بدلے کے اندر ہے، یعنی وہ اگر حرمت کا خیال کرتے ہیں تو تم نے بھی کیا کرنا ہے، حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اتنی ہی جتنی کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ کریم کی ذات متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہاں پر 3 مہینے تو اوپر نیچے آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، لیکن جو درمیان میں ایک محرم ہے وہ علیحدہ طور پر کیا ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار آتے ہیں، اور رجب کیا ہے، علیحدہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر قتال جائز نہیں ہے، پہلی شریعتوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔
یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ 6 ہجری کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذیقعدہ ہے، پیر کا دن ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ مدینہ منورہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے کیا ہیں، ہمراہ ہیں۔ اس سے پہلے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے، عمرہ کر کے بعض اصحاب نے اپنا سر منڈایا اور بعض نے قصر کرایا، تو آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا، تو یہ خواب سنتے ہی دلوں میں بیت اللہ کی محبت اور شوق کی چنگاری بڑک اٹھی اور سب بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ آپ 1500 مہاجرین اور انصار کو ساتھ لے کر یکم ذی الحجہ 6 ہجری کو مقام ذوالخلیفہ پہنچے، جو مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں تو میقات ہے۔ وہاں پر آپ نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور اپنے ساتھ اتنے ہی ہتھیار رکھے جتنے کہ مسافر کے لیے ضروری ہیں، اور وہ بھی نیام کے اندر رکھے۔ جب آپ مقام غدیر اشتات پر پہنچے تو بصر بن سفیان نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے لشکر جمع کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور حدیبیہ والے راستے سے کیا ہو گئے، وہاں پر آپ نے رخ کر لیا۔ اب گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی بہت کم ہے، اور ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ بھی کیا ہے، کھینچ لیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پانی کی قلت کی شکایت کی، تو آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر اس گڑھے میں گاڑ دیا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور اس کی برکت سے پانی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ تمام لشکر کیا ہو گیا، سیراب ہو گیا۔ حدیبیہ میں قیام کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزائی کو اہل مکہ کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ فقط بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اہل مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ کیا ہو گئے، بچ گئے۔ اس کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ کی جانب قاصد بنا کر بھیجا، جو اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر تم چاہو تو تنہا طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کروں گا۔ قریش نے یہ جواب سن کر آپ کو روک لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان معاذ اللہ قتل ہو گئے۔ تو یہاں سے بیت رضوان کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ 27ویں پارے میں ذکر ہوگا۔ اب جس وقت یہ بات مشہور ہوئی تو قریش کی طرف سے صلح کی بات چیت شروع ہوئی، تو سب سے پہلے ان کی طرف سے ایک سردار آیا جس کا نام تھا بدیل بن ورقا، قریش کی طرف سے صلح لے کر بات کرنے کے لیے آیا۔ تو آپ نے ان پر اس بات کو واضح فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کی بجائے صلح کی ایک مدت مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا جہاں تک کہ میں کیا ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ تو بدیل بن ورقا نے قریش کو جا کر یہ پیغام پہنچایا، جس پر قریش نے کہا کہ ہم اب ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو عروہ بن مسعود نے قریش کو پیشکش کی کہ میں جا کر تمہاری طرف سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود نے آ کر بات کی، جس پر آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا جو بدیل کو دیا۔ عروہ بن مسعود کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ تاثرات تھے کہ جب عروہ بن مسعود واپس گئے تو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے عقیدت، صدق و اخلاص کا ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جو اس نے اس سے پہلے کسی سردار، کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا، کہ آپ کے تمام صحابہ آپ کے حکم کو سب سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی بال وغیرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ جب کلام فرمائے تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیت عروہ بن مسعود نے قریش کو جا کر بیان کی اور کہا خدا کی قسم میں نے عقیدت و محبت، تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ تو سہیل بن عمر کی آمد، عروہ کے بعد کچھ اور بھی سردار صلح کی بات لے کر آئے، لیکن جب سہیل بن عمر قریش کی طرف سے صلح کرنے کے لیے پہنچا، جن کو دیکھ کر آپ نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، البتہ اب تمہارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، کچھ آسان ہو گیا ہے۔ بہرحال جب شرائط صلح شروع ہوئی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ تحریر لکھنے کا حکم دیا، اور کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہوئی، صلح ہوئی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے گی۔ دوسرا، قریش میں سے جو شخص بغیر اپنے آقا اور ولی کی اجازت کے مدینہ جائے گا
واپس کیا جائے گا اگرچہ مسلمان ہو جائے۔ جو شخص مسلمانوں میں سے مرتد ہو کر مدینہ سے معاذ اللہ مکہ آیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس مدت میں نہ کوئی تلوار اٹھائے گا نہ ہی خیانت کرے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ اس سال بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں۔ آئندہ سال صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں اور سلوائے تلواروں کے کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلواریں بھی نیاموں میں ہوں۔ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہے شریک ہو جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ تو مسلمانوں کا خلیف بن گیا اور بنو بکر جو ہے وہ قریش کا کیا ہے خلیف اور ہم عہد بن گیا۔ اس کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس بات کا شدت سے انتظار کرتے رہے کہ کب سال پورا ہوگا اور ہم کیا ہے عمرہ کے لیے جائیں گے۔ تو چنانچہ ذوالقعدہ 7 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2200 یا 2300 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف کیا ہوئے روانہ ہوئے۔ قربانی کے 70 اونٹ آپ کے کیا تھے ہمراہ تھے۔ مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ اور آپ کے صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور تلبیہ کہتے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ احتیاطاً ہتھیار وغیرہ ساتھ رکھ لیے۔ اب جس وقت آپ گئے تو بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، جانور ذبح کیے، بال منڈوا کر کیا ہوئے احرام کھول دیا۔ اب اس کا یہاں پر واقعہ ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں جب پہلی دفعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو اس کی حرمت کا مشرکین نے پھر خیال نہیں کیا کہ جن کے ہاں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا کیا ہے خیال رکھنا کیا تھا لازم تھا، تو تیروں سے کیا ہے اور پتھروں سے حملہ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان مہینوں کا وہ احترام نہیں کرتے تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے ان مہینوں کا ان کے خلاف احترام نہیں کرنا ہے۔ تو مختصر طور پر واقعہ ذکر کیا، باقی انشاءاللہ تفصیلی بیت رضوان کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، یہاں پر اعتداء زیادتی ہے نا تو اسی فعل کو کیا کر دیتے فعل کی جزا کو نفس فعل سے کیا ہے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جو بھی زیادتی کرے گا تمہارے اوپر تو تم بھی زیادتی کرو اس کے اوپر اتنی جتنا کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ یہاں پر ہلاکت میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام 2 معنی لیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جہاد کو ترک نہ کرنا، جہاد کو ترک کیا تو اپنے ہاتھوں کو تم نے کیا ہے ہلاکت میں ڈال دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ گناہ جتنے بھی ہو جائیں اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے آپ کو اگر تم مایوس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کرے گا تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس لیے کہ مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ جتنی بھی کمیاں کوتاہی ہوں تو اللہ کی رحمت اس سے وسیع ہے، انشاءاللہ وہ معاف فرمائیں گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا کس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر احسان 2 طریقے سے، ایک عبادت کے اندر ہے، ایک معاملات کے اندر ہے۔ عبادت میں جو احسان ہے وہ تو حدیث جبرائیل میں بیان ہوا ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسے تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تمہارے دل کے اندر اس بات کا کیا ہو، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور معاملات میں کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی برا سمجھو، یعنی جو چیز اب خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو وہ دوسرے کے اوپر پیرزو تم نہ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، نیکیاں کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔